کہ میں 2 سال ہو گئے ہیں، میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، والد صاحب کہتے ہیں ابھی 1 اور سال لگا۔ وہ تو ان کو پیسے جو جا رہے ہیں نا، پیسے بھیجنا بند کر دو گے، وہ پرسوں کہیں گے بیٹا واپس آ جاؤ جلدی کرو۔ تو بہرحال بیوی جو 2 سال وہاں اکیلے بیٹھی ہوئی ہے، اس کو بلا لو اور پھر اس کو اپنے پاس رکھو۔ والد صاحب جب خرچہ مانگے گا، جی اب تو بیوی آ گئی اس پہ خرچ کر رہا ہوں، آپ کو کیسے بھیجوں؟ ابا کو ساری قصہ سمجھ آ جائے۔ وہ تو گھر بیٹھے مزے کر رہے ہیں، تم پیسے بھیج رہے ہو، کھا ان کو کیا کہ تمہاری بیوی کیا کر رہی ہے اور تم کیا کر رہے ہو۔ بالکل بیوی کا حق ادا کرو۔ ہر وہ بات کسی مخلوق کی جو شریعت کے خلاف ہو، ہم اس کے ماننے کے پابند نہیں ہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے اللہ آپ کی مشکلات حل کرے۔ یہ تنخواہ اور یہ بہت سارے لوگ اس کے لیے یہی ہے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں، اور مشکلات میں نکلنے کے لیے سب سے بڑا جو مجرف وظیفہ ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بعض علماء کہتے ہیں 300 دفعہ پڑھے، بعض کہتے ہیں 500 دفعہ پڑھے۔ تم اس پہ نہ جاؤ، جتنا ہو سکے پڑھو، اور جتنا پڑھو گے انشاءاللہ مشکل جلد سے جلد حل ہو جائے گی۔ بہرحال تسبیح پڑھی تھی، میں نے اٹھا لی، آپ نے اٹھا لی ہے تو اب یہ تو نہیں آپ کو پتہ نا اس کی قیمت 2 ریال ہے یا 20 ریال ہے، اس لیے بہتر ہے کسی غریب مسکین کو دے دے، وہ پڑھے گا، آپ کو بھی دعا کرے گا، اس کو بھی دعا کرے گا۔ آپ نے تو خود قیمت لگا لی ہے نا 2 ریال، اب کیا پتہ وہ 2 ریال کی بھی ہے یا 2 ریال کی بھی نہیں ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ مکہ مدینہ میں کوئی چیز پڑھی اور نہ اٹھاؤ، پڑھی رہے، کسی اور کے ذمہ لگے، تمہارے گلے میں نہ پڑے۔ ایک بوتل سے پہلے پانی پیا، بعد میں وضو کیا، وضو ہو جائے، کیوں آپ کے پینے سے وہ پلید ہو گیا؟ نہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ کے پینے کے بعد یعنی بچا ہوا پانی، وہ بچا ہوا پانی نہیں ہے تو سور المؤمن شفاء، گڑتے رہتے ہیں مسئلے، اللہ ہدایت دے۔ وضو کر کے کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹے گا؟ کیوں وضو ٹوٹے گا؟ وہ کپڑے جو اتارے گا ننگا ہو جائے گا نا جی، کوئی بات نہیں، ننگے ہونے سے وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا۔ آپ کے ایک طالب علم نے آپ کو سلام بھیجے، جزاہ اللہ، اللہ خوش رکھے، وعلیہ السلام۔ اگر ایک آدمی وضو کرتے ہوئے احرام کی چادر سر پہ رکھ لی، کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، معنی یہ ہوتا ہے سر پہ آمدن کپڑا نہ ڈالے، بڑی لمبی ایسے رکھ لی 2 منٹ کے لیے 4 منٹ کے لیے، ویسے کپڑا اڑ کے سر پہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بڑی بڑی کمپنیوں کی طرف سے ٹی وی پر گانے کے پروگرام چلائے جاتے ہیں، اپنی مصنوعات کے مشہوریوں کے لیے اور فروخت کے لیے۔ قرآن و حدیث کی روشنی بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر اس اشتہار میں لڑکیاں دکھائی جا رہی ہیں، ان کے بال دکھائے جا رہے ہیں، ان کا بدن دکھایا جا رہا ہے، ان کو کریم لگاتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں جو کریں وہ حلال ہو جاتا ہے۔ یہ اچھا مسئلہ پوچھا ہے آپ نے۔ والدین کی قبر پر ہم جا کے فاتحہ پڑھیں، دعا کریں، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، سب کے لیے کریں جو اس قبرستان میں دفن ہے۔ امم تو کوئی نام، امم تو کہتے ہیں مخلوقات، یہ کوئی نام تو نہیں ہے۔ عزیز کہہ کر کسی کو بلا سکتے نہیں، عزیز تو اللہ کا نام ہے، اللہ عزیز ہے۔ عبد العزیز تو کہہ سکتے ہیں، کسی کو عزیز نہیں کہہ سکتے۔ ایک اور بھی بیماری ہے نا، عبد الخالق کو خالق کہیں گے، عبد الستار کو وہی ستار بھائی، غفار بھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو ناجائز ہے۔ عبد الستار، عبد الغفار، جو اللہ کے نام ہے ان کے ساتھ عبد لگایا جاتا ہے۔
بازار میں یا شادی بیاہ وغیرہ میں جاتی ہیں، نماز کے وقت ہو جاتے ہیں کمرے میں جا کے نماز پڑھنے، یہ کیا ہے؟ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے اور چیک کرنے کے لیے ان کے ٹیسٹنگ روم بنے ہوئے ہیں، نماز کے لیے نہیں ہے۔ کسی علیحدہ جگہ پہ جا کے نماز پڑھ لیں، مرد آ رہے ہیں جائیں جاتے، یہاں بھی تو مرد آ کے پیچھے آ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا۔ سورۃ البقرہ جو ہے ایک دفعہ پڑھ کے، لیکن گھر کے سارے بندے پڑھیں، اگر اکیلے ہو پھر بھی ایک دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کرو، اور کئی دن تک یہ کرتے رہو تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر اس گھر میں جن یا شیطان یہ چیزیں سب بھاگ جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں۔ درود ماہی اور درود لکھی اس کا نہ قرآن حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ جب ہیں ہی نہیں قرآن حدیث میں تو ہم کیا فیصلہ کر سکے؟ تو بعد میں لوگوں نے لکھے ہیں۔ میں نے 6 سال پہلے عمرے کیے تھے، لیکن نقاب ڈال کر مجھے پتہ نہیں تھا، وہ دم پڑ گئی، 3 کیے 4 کے دم 1 ہے، اللہ توفیق دے دم دے دو۔ عقیقہ جو ہے 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن، یا اگر اس کے بعد چاہو جب چاہو دے سکتے۔ کہتے جی کہ مردے کو دفنانے کے بعد اس کے سرانے بیٹھ کے اس کو پکارو تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ کسی پیر نے گھڑا ہوگا نا، وہی مردوں کو اٹھاتے بٹھاتے ہیں نا۔ بہرحال یہ جھوٹ ہے، اس کا کوئی تمہارے پکارنے سے نہیں۔ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جب مردے کو دفن کر لو فاسألوا لہ التثبیت، اس کے لیے دعا مانگو، اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے۔ جب اس سے فرشتے آئیں گے، وہ فرشتے اس کو اٹھا کے بٹھلائیں گے سوال جواب کے لیے، تمہارے کہنے سے نہیں اٹھ بیٹھتا ہے وہ، تو وہ اس کو سوال کریں گے کہ من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل۔ وہ کامیاب ہو گیا الحمدللہ، جہنم کے عذاب سے بچ گیا۔ پھر بولے تمہارے بلانے سے نہیں اٹھ بیٹھتا۔ وہ کہتے ہیں فرشتے جو آتے ہیں نا وہ واپس چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو تو انہوں نے سکھلا دیا ہے پیر صاحب نے جواب، لہذا اسے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سکھلا بھی دو نا جی۔ قبر میں آپ کو بند کرتے ہیں، مجھے گھنٹے کے بعد بتانا کچھ یاد ہے تمہیں؟ ہوش بند ہو جائے گا جب منہ پہ مٹی آئے گی۔ اللہ کے بندے، وہ تو اللہ کے نبی نے ہمیں خود سکھلا دیا اپنی زندگی میں کہ آپ سے پوچھا جائے گا من ربک، تو مومن کہے گا ربی اللہ۔ پوچھا جائے گا ما دینک، تو مومن کہے گا دینی الاسلام۔ اور پوچھا جائے گا ما تقول فی حق ھذا الرجل، تو مومن کہے گا محمد الرسول اللہ۔ اور کافر سے جب پوچھیں گے من ربک، تو وہ کہے گا ہا لا ادری۔ ما دینک، وہ کہے گا ہا لا ادری۔ ما تقول فی حق ھذا الرجل، وہ کہے گا ہا لا ادری۔ تو جب حضور نے ہمیں بتلا دیا ہے تو پیر صاحب کے بتلانے سے وہ اتنا سیکھ گیا کہ فرشتے ڈر کے واپس چلے گئے، ماشاءاللہ۔ یہ تو خود ان کو پتہ لگے گا جب قبر میں جائیں گے اور فرشتے آئیں گے نا، پھر پتہ لگے گا پیر صاحب کو انشاءاللہ ساری پیری فقیری اکڑ پکڑ سب نکل جائے گی۔ حتیٰ کہ اتنا حکم ہے کہ اگر آدمی فوت ہو رہا ہے، سکرات کا وقت ہے، حضور نے فرمایا اس کے قریب بیٹھ کے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اس کو کہو نہیں کہ تم کلمہ پڑھو، کیونکہ مشکل میں گھڑی میں ہے، خدا نہ خواستہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا، وہ تو کافر ہو کے مر جائے۔ تم پڑھتے رہو، اللہ اس کو یاد دلا دے کہ تم پڑھ لے گا۔ کہتے جی ہم نے ایک تمنا تھی کہ میری مکی صاحب سے ملاقات ہوگی، تو ٹھیک الحمدللہ ہو گئی، ویسے نہیں ہوئی تو اب ہو گئی،
درس سن لیا، اس سے بڑی ملاقات کیا ہوتی ہے؟ ملاقات کا معنی صرف ملنا نہیں ہوتا ہے، ملاقات کا معنی ایک دوسرے کو دیکھا، اس کی باتیں سنی، لیکن پھر بھی آپ کو ملنے کا شوق ہے تو کوئی بات نہیں، درس کے بعد مل لیں۔ اللہ ہمارے گھر والوں کو، اللہ ہر مسلمان کے گھروں میں اتفاق و اتحاد پیدا کرے۔ آج کل بڑا فتنے کا دور ہے، گھروں میں بڑے اختلاف ہیں، بڑے فتنے ہیں، اور یعنی اولاد کی باپ سے نہیں بنتی، باپ کی اولاد سے نہیں بنتی، بیٹیوں کی ماں سے نہیں بنتی، یہ سب اللہ کا عذاب ہے۔ دعا کریں کہ اللہ عذاب اٹھا لے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور۔ دم تو جرمانہ ہوتا ہے، صدقہ خیرات ہوتی ہے، بڑا فرق ہے۔ اگر ہم عمرے پہ آئے ہیں تو جاتے ہوئے طواف الوداع بالکل کرنا ہوگا۔ طواف الوداع ضروری ہے، نہیں کریں گے دم پڑ جائے گا۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں حج میں واجب ہے، عمرے میں واجب نہیں ہے، کریں تو ثواب ہے، نہیں کریں تو جرمانہ نہیں ہو۔ لیکن ایک حدیث مبارک ہے نا، مطلق ہے، ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہ تم سب سے آخری کام یہ کرو کہ طواف کر کے چلے جاؤ، تو بہتر ہے کہ طواف کر لیا کرو۔ اور پھر ویسے بھی پتہ نہیں ہوتا، پھر زندگی میں آئیں گے نہیں آئیں گے، طواف نصیب ہوگا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی فوت ہو گئے ہمارے تو ان کے لیے طواف، ہم بالکل طواف کر کے ثواب بخشے، اللہ دیں گے انشاءاللہ۔ مکہ مکرمہ سے بدر گئے، پھر بدر سے مدینہ گئے، مدینہ سے واپس بدر، بدر سے واپس کون سی میقات سے احرام؟ آگے جوفہ ہے، بدر کے بعد رابو کا آئے گا نا، رابو کے ساتھ ہی تو ہے الجوفہ لکھا ہوا، سڑک پر بھی بورڈ لگا ہوا ہے میقات۔ اپنی فیملی کو پاکستان سے بلانا چاہتا ہے، لازم جو بڑے ہیں، بیوی ہے مثلا، ان کو احرام کے بغیر نہیں آنا چاہیے، ورنہ دم پڑ جائے گا اور عمرے سے بھی محروم ہو جائے گی بیچاری۔ یہ عجیب بات ہے۔ اگر ایک آدمی پاکستان سے آیا ہے اور وہ عمرہ کر چکا، اب مکے میں رہتے ہوئے دوبارہ عمرہ کرنا چاہے، مسجد عائشہ سے جائز ہے، جیرانہ سے بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ طواف زیادہ کریں۔ کہتے ہیں کہ جی ہمارے والدہ فوت ہو گئی، والد صاحب نے دوسری شادی کر لی، ہم سے جدا ہو گئے، ہم دونوں بھائی بہن چھوڑ کے دوسری جگہ منتقل ہو گئے، اب ہم بڑے ہوئے، ہم گھر کے لیے ہم نے زمین خریدی، والد صاحب کہتے ہیں کہ اس میں سب بھائی شریک ہیں، بالکل جن نے خریدی ہے وہ شریک ہیں، وہ باپ کی جائیداد میں شریک ہیں، بھائیوں کی جائیداد میں شریک نہیں ہیں۔ پہلے باپ سے کہیں کہ تم ہمارا حصہ پہلے تم خود تو دو جو تمہارے پاس ہے، اس میں تو فتویٰ بعد میں دینا۔ بھائی اگر کوئی چیز خریدتے ہیں ان کی ہے، وہ اپنی اولاد کو وارث بنائیں گے، تمہیں کیوں بنائیں؟ میری بیوی بیمار ہے، عمرے کے لیے آئے ہیں، دعا تو سب کے لیے ہم کرتے ہیں، علاج زمزم سے بڑا کون سا علاج؟ یقین کامل کے ساتھ ہر نماز کے بعد زمزم پیٹ بھر کے پئیں، سر پہ ڈالیں، سینے پہ ڈالیں، بدن پہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ شفا دینے والے ہیں۔ اگر اس کے مقدر میں موت نہیں ہے تو شفا ہو جائے گی، اگر موت ہے تو موت سے شفا زمزم بھی نہیں دیتا، وہ وقت پہ آئے گی۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے نا کہ حبۃ السوداء شفاء من کل داء الا الموت، کہ کلونجی جو ہے نا
وہ ہر بیماری سے شفا ہے لیکن موت سے نہیں، موت کو۔ اچھا کلونجی کہتے ہیں یہ جو آپ کے بصل کا بیج ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کلونجی، عربی میں کہتے ہیں حبۃ السودا۔ آج کل ایک بڑی مصیبت ہے، لوگوں نے اس کے تیل نکالے ہیں کیمیکل کے ذریعے، کتنے لوگوں کے گردے فیل ہو گئے اور تیل پیتے پیتے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اللہ کے بندے یہ نہیں ہوتا، اس کا طریقہ جو ہوتا ہے کلونجی کا، اس کو بطور شفا کھائیں، تھوڑا سا پیس کے کسی چھاد وغیرہ میں ملا دیں، یا ویسے ایسے ہاتھ رکھیں جتنے دانے لگ جائیں وہ منہ میں چبا کے کھا لیں۔ یہ تھوڑا ہے کہ اس کے تیل نکالیں پھر تیل پئیں جی شفا ہے۔ شفا کے ساتھ تم نے جو عذاب لگا دیا ہے کیمیکل کا، اس کا کیا ہوگا؟ جھینگا حلال ہے بھائی، گزارش یہ ہے کہ میں کوئی مفتی عالم تو ہوں نہیں، لیکن بہرحال میں نے بنگلہ دیش میں بڑے بڑے علماء سے یہ بات کی تھی، تو ان نے فرمایا کہ ہاں یہ مچھلی کی قسم ہے اور حلال۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بنگالی حضرات یہ پکے حنفی ہیں نا، بڑے سخت قسم کے حنفی ہیں، جیسے بخاری ہیں، بنگالی ہیں، پٹھان ہیں، یہ تو دوسری کسی امام کی بات کرو تو بس وہ فوراً لال پیلا ہو جائے گا، تو وہ تو پکے حنفی ہیں۔ تو ان نے کہا کہ امام صاحب کے نزدیک ہر وہ چیز حلال ہے جو مچھلی کی قسم سے ہو۔ جھگڑا یہ تھا کہ بھئی جھینگا کیڑا مکوڑا ہے یا مچھلی کی قسم ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں حضرت یہ مچھلی کی قسم ہے۔ تو اب بنگالی حضرات مچھلی کو سمجھتے ہیں نا، تو ان کو تو ان کے ساتھ، اس لیے بہرحال انشاءاللہ حلال ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہر مسلمان کے لیے علم کتنا ضروری ہے، اتنا تو ضروری ہے نا کہ خدا کی ذات و صفات کو پہچانے، اللہ کے نبی کی نبوت و رسالت و ختم نبوت کو پہچانے، اللہ نے جو ہم پر فرائض کیے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس احکام کو تو سیکھیں۔ ایسے آپ ایسا کریں کہ ایک چھوٹا سا رسالہ میں نے دیکھا تھا، تعلیم الاسلام، اسی طرح ہے تقویت الایمان، اسی طرح ہے بہشتی زیور، یہ وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں اور بڑی آسان ہیں، یعنی گھر میں عورتیں بھی پڑھ کے مسئلہ سمجھ لیتی ہیں۔ ہمارے بہت سارے لوگ مخالفت کرتے ہیں، میرے پاس ہے کہتے جی یہ بہشتی زیور جو ہے نا یہ تو ایک وہابی نے لکھی ہے۔ میں نے کہا تو پھر ایسا کرو تم ایک جہنمی زیور لکھ لو۔ اللہ کے بندے کچھ اچھا حقیقت یہ ہے، میں آپ کو اللہ کے حرم میں بیٹھ، میں جانتا ہوں ان مولویوں کو، جو ہماری برادری ہے نا، کہ مسئلہ دیکھنا ہو تو بہشتی زیور سے دیکھ، لیکن بعد میں گالیاں بھی دیں، کیوں؟ ان کو مسئلہ خود تو آتا نہیں نا، ان کے بعد کون سا علم ہوتا ہے؟ وہ تو صرف یہی حلوہ شریف، 11ویں شریف، 12ویں شریف، نعت شریف، حجرہ شریف، مجرہ شریف، ان کو علم کا کیا پتہ؟ آج بھی آپ کسی ملک میں چل جائیں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، جتنے بریلوی حضرات کے بڑے بڑے مدرسے ہیں نا، ان سے کوئی فتویٰ پوچھنے آئے نا، وہ کہتے ہیں 2 دن کے بعد آ کے لے جانا، مفتی صاحب لکھیں گے، تو وہ ہمارے مدرسوں میں بھیجتے ہیں، وہاں سے جواب لکھوا کے پھر لکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑے پیر تھے ملتان میں، اللہ ان کی قبر سے رحمت کرے، تو ان کے ایک مرید تھے، نواب تھے، تو نواب صاحب نے مسجد بھی بنائی، مدرسہ بھی بنایا، تو اس میں سارے مدرس دیوبندی تھے۔ وہ ان کے پتہ نہیں کیا تھا، کوئی میلاد تھا یا کوئی دعوت تھی، تو مولوی انہیں جا کے پیر صاحب سے کہا کہ حضرت یہ مرید آپ کا ہے نواب صاحب، اور اس کے مدرسے میں سارے دیوبندی ہیں، اس کو کہو ان کو نکالے، یہ کیا منافق بنا ہوا ہے، بیعت آپ سے کرتا ہے اور مدرس دیوبندی رکھتا ہے۔ تو پیر صاحب بھی بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے بلایا، ان کا نواب صاحب آپ نے یہ کیا کیا ہوا ہے؟ نواب صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت جو کام جس کو آتا ہے اسی سے لیا جاتا ہے، میں میلاد آپ سے کرواتا ہوں، 12 ربیع الاول کو تقریریں آپ سے کرواتا ہوں، جلوس آپ سے نکلواتا ہوں، لیکن آپ کو پڑھانا تو آتا ہے تو میں کیا کروں؟ آپ مجھے کل مدرس دے دیں، میں کل نکال دیتا ہوں۔ جب آپ کے پاس مدرس ہے ہی نہیں تو جو کام ان کو آتا ہے وہ ان سے کرواتا ہوں۔ اب پیر صاحب کہاں سے مدرس دیں گے؟ ان کے تو اپنے مدرسے مجھے پتہ ہی نہیں تھے۔ ہمارے کنواں میں بلی گر گیا،
معلوم نہیں ہوا، بلی مرا ہوا تو ایک اندازہ کرو کہ کتنے دن سے مرا، اتنی نمازیں بھی لوٹاؤ اور پانی سارا نکال کے صاف کرو۔ 3 بجے 12 خواب جانے تم جانو، مجھے تعبیر کا علم نہیں ہے۔ مسجد عائشہ جیرانہ سے عمرے کرنے کی کیا حقیقت ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ جیرانہ سے خود حضور نے حکم، خود عمرہ کیا ہے، حقیقت پوچھتا پھر رہا ہے۔ مسجد عائشہ نے حضور سے حکم دیا ہے، وہاں فعل رسول ہے، یہاں قول رسول ہے۔ 1400 سال گزر گئے، ابھی تمہیں پتہ نہیں؟ بس ایک دل میں ایک اللہ ہدایت ہے۔ استلام ہے اشارہ کرنا، بوسے کے کیا مقام۔ استقبال ہے جب نیت کرو تو سامنے کھڑے ہو۔ پہلے آپ ایسے کھڑے ہوں گے کہ آپ کا یہ کندھا جو ہے حجر اسود کے اس کنارے، آخری کنارے کے برابر ہو، پھر 2 قدم آگے جا کے بسم اللہ اللہ اکبر، استقبال استلام ہو گیا۔ طواف تو استلام سے شروع ہوگا نا۔ ہماری بستی میں انڈیا میں 700 گھر ہیں، مساجد نہیں بنا سکتے۔ اللہ پاک توفیق دے، اللہ پاک مسلمانوں کو جذبہ دے اور تاکہ وہ وہاں مسجد بنائیں۔ 700 گھر تو بڑی آبادی ہے، تو وہاں تاکہ جماعت ہو، نماز ہو۔ انشاءاللہ تم نے نیت کی ہے نا، بس اللہ کے گھر میں مانگتے رہو، اللہ پاک رحمت کر دیں گے۔ اگر عمرے کے دوران پاؤں صابن سے دھو لیے، یاد نہیں رہا، تو بس 10-12 ریال خیرات کریں، لیکن آئندہ احتیاط۔ اور اگر وہ صابن بھی خوشبو والا ہو، خوشبو والا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آدمی عام کپڑے والے صابن سے پاؤں دھو لیتا ہے یا کپڑے دھو لیتا ہے، اس سے کوئی منع ہے خوشبو والا صابن استعمال کرنا کہ وہ نہ کریں۔ کہتے جی گزارش یہ میں نے آپ سے کئی دفعہ عرض کیا، روز ایک مسئلہ نہ پوچھا کریں کہ ویڈیو اگر تم عورتوں کے شادیوں میں بناتے ہو تو وہ حرام ہے، اور اگر دین کو پھیلانے کے لیے علماء کے درس اور تقریریں ریکارڈ کرتے ہو وہ جائز ہے، تاکہ دین آگے پہنچے۔ اس کی ایک عام مثال سمجھ لو کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، نہ آپ کو گناہ ہے نہ مجھے گناہ ہے، لیکن آپ عورتوں کو دیکھیں گے تو گناہ ہے۔ اسی طرح جو چیزیں اگر یہ اچھے والے لوگ آگے نہیں آئیں گے نا، تو شیطان وہاں کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑے گا پھر خیر کے لیے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ بعض لوگ میدان میں آ گئے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ تقریریں بھی اور علم میراث بھی اور فقہ علی المذاہب الاربع بھی اور سیاستہ یعنی بخاری مسلم تمام سنن بھی سب ماشاءاللہ انہوں نے فیڈ کر دیے ہیں، اور پھر قرآن پاک ماشاءاللہ ترجمے کے ساتھ، یعنی آپ کو اتنی موبائل میں جو ترجمہ آپ سننا چاہتے ہیں، جس قاری کا قرآن آپ سننا چاہتے ہیں، ایسا انتظام کر دیا ہے کہ الحمدللہ لوگ اب شر سے بچ کے خیر کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، اور جو لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ اس دور میں کہ جب میڈیا پہ طاغوت کا قبضہ ہے وہاں وہ حق پھیلائیں، یہ بہت بڑی بات، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اب صرف مسلوں میں نہ رہو، کیونکہ ہمارے بعض حضرات کو عادت ہے نا جی کہ وہ بس چھوٹی چھوٹی باتوں میں مسئلے پوچھتے رہتے ہیں، لیکن یہ جی انگریزوں کی ایجاد ہے، تو انگریزوں کی ایجاد پہ بیٹھ کے تو حضرت آپ حج عمرے پہ آئے ہیں۔ ہوائی جہاز بھی آپ نے نہیں بنایا، کسی آپ کے مولوی نے نہیں بنایا، گاڑی بھی کسی نے نہیں بنائی، موٹر بھی کسی نے نہیں بنائی۔ آپ کے مولوی تو صرف یہ ختم شریف اور ختم کبیر اور ختم صغیر جانتے ہیں، ایجاد تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، ایجاد تو سارا کو یہ کافروں نے کیا ہے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے ان چیزوں کو۔ اس لیے جو چیز ظاہر میں حلال ہے وہ فوٹو میں بھی حلال ہے، جو ظاہر میں حرام ہے وہ فوٹو میں بھی حرام ہے۔ اس بات کو یاد رکھے۔ ایک دور تھا دیکھیں نا جی کہ اب بھی ہمارے بعض ساتھی بعض بزرگ جو ہے نا پرانے، وہ نماز سپیکر پر بھی پڑھتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں جی حضور کے زمانے میں نہیں تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ سپیکر پہ آواز بدل جاتی ہے. بھائی پھر مکے مدینے میں کیا کرو گے؟ یہاں تو سپیکر کے بغیر نماز ہو نہیں سکتی کیونکہ صرف حرم کا ہی منزلہ ہے. ہم اگر ایسی منزل میں ہوں گے وہاں آواز کیسے آ سکتی ہے؟ لاکھ مکبر آپ کھڑے کریں نماز نہیں ہوگی. تا خانہ ہے، پھر گراؤنڈ فلور ہے، فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، چھت ہے. تو یہاں تو ماں سوائے سپیکر کے کوئی حل ہی نہیں ہے. اچھا، اور خدا کی شان دیکھیں کہ یہ جو لائیو پہ دکھاتے ہیں نا اللہ کے کعبے کو، اللہ کے کعبے میں نماز کو، تراویح کو، ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے صرف یہ منظر دیکھ کر. تو بہرحال اللہ قبول کرے، نیت صحیح ہو، خدمت دین مقصود ہو، جس طرح بھی ہو دین پھیلاؤ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین. اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین. اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین. اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین. اللہم اصلح نیاتنا ونیات المسلمین. اللہم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قد لا أقل من ذلك. اللهم لا تجعلنا عقدة للماجرين. اللهم لا تجعلنا عقدة للهاكرين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا واشفنا واشف مرضانا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعله امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، سب کی حفاظت فرما. دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں. یا اللہ ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ اس بلد الامین کے حاسدوں پہ اپنی قدرت سے قہر نازل فرما. یا الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ رحم فرما. یا اللہ تیرے نام لینے والوں کا ملک ہے، ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، لیکن نام تو تیرا لیتے ہیں. رحمت فرما، رحمت فرما. اور مسلمان جو ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، گجرات میں ہیں، کراچی میں ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.